اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی ایک اور نشست میں گوشہ نشین معین کمالی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج ہماری نشست نمبر 22 ہے اور ہمارا آج کا موضوع پولیس کا محکمہ ہے، جس کو میں نے عنوان دیا ہے بیچاری پولیس۔ تو یہ محکمہ پولیس کا ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا محکمہ ہے، اسی لیے شہریوں کا ان سے سب سے زیادہ رابطہ رہتا ہے۔ اس محکمے کے بارے میں ایک جملہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنا ظالم ہے اتنا ہی مظلوم بھی ہے۔ اس کے دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیے بغیر ہم محکمہ پولیس کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر سکتے۔ ہمارا آج کا موضوع ان دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرے گا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اللہ تھانے کچہری سے سب کو بچائے۔ کچہری کے بارے میں تو کچھ کہنا توہین عدالت کے مترادف ہو سکتا ہے۔ تھانے کے بارے میں، پولیس کے بارے میں ہم جتنا چاہتے ہیں کہتے ہیں، جتنا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کبھی ان کے مسائل پر بھی غور کر لیا جائے تو شاید محکمہ پولیس بھی ہماری نظر میں کچھ بہتر ہو جائے۔ پولیس اصل میں لفظ ہے، اس میں پولائٹ انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی مہذب اور شریف آدمی کے ہوتے ہیں۔ تو لیکن پولائٹی ایک لفظ ہے جو دراصل پولیٹن وغیرہ سے بنا ہے، جو شہری معاملات سے متعلق، اسی لیے آپ نے میٹروپولیٹن کا لفظ سنا ہوگا، تو وہ شہروں سے متعلق ہے۔ تو ہم اگر پولیس کی تعریف کریں، صحیح تعریف، تو دراصل اسے بہت مہذب، بااخلاق اور فرمانبردار، اسی طرح بہادر، ذہین اور نرم خو ہونا چاہیے۔ بعض پولیس والے واقعی ایسے ہیں بھی، اور اکثریت البتہ ایسے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، اسی لیے یہ محکمہ سب سے زیادہ بدنام ہے۔ اس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اس لیے ہمیں یک طرفہ ہو کر یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہر پولیس والا ظالم ہے، غلط ہے، رشوت خور ہے، بے ایمان ہے، بددیانت ہے، فرض ناشناس ہے۔ ان ساری چیزوں کا اطلاق شخصیات پر تو ہو سکتا ہے، فرداً پولیس والے ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عام زندگی میں پولیس کے محکمے کے اہلکاروں کی لوٹ کھسوٹ بالکل سرے بازار نظر آتی ہے۔ ادھر پکڑنا لوگوں کو، ادھر گرفتار کر کے تھانے میں لے جانا، پھر پیسے لے کر چھوڑنا، اور ٹھیلے والوں سے، دکانداروں سے رشوت وصول کرنا، یہ روزمرہ کے مشاہدات ہیں۔ اسی طرح ٹریفک کے نام پر لوگوں کو تنگ کرنا، سب سے زیادہ تنگ کیا جاتا ہے موٹر سائیکل والوں کو۔ یہ مظلوم طبقہ ہے موٹر سائیکل والوں کا، کم آمدنی والوں کا، غریبوں کا۔ تو ان کو پکڑنا اس لیے آسان ہے، ان کو گرفت میں لانا اس لیے مشکل نہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں نچلے یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ کاروں والوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو کم چھیڑا جاتا ہے اور موٹر سائیکل والوں کو زیادہ چھیڑا جاتا ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں اپنے خود موٹر سائیکل کے زمانے کو یاد کر کے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ سرکاری قوانین اور ضابطے نافذ کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ادارہ ہے، اور اسے سول سروس کا اہم ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جو جتنے قوانین سخت بناتی جاتے ہیں حکومتیں، اتنے ہی پولیس کو زیادہ رشوت خوری کی یا غلط آمدنی کی راہیں نظر آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات تو قوانین بنائے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران اور حکام کے کہنے پر ہیں کہ صاحب اس طرح کے قانون بنا دیجیے تاکہ ہم اپنی آمدنی وصول کر سکیں۔ تو اس آمدنی کی خاطر
بعض اوقات قوانین سخت ہوتے ہیں، ان سخت قوانین کا فائدہ اٹھا کر پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ میں اپنے موٹر سائیکل کے زمانے کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک زمانے میں ہیلمٹ کا قانون جو آیا کہ جناب موٹر سائیکل والے کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، تو وہ قانون بار بار نافذ ہوتا، پھر خاموش ہو جاتی پولیس۔ وہ دراصل معلوم یہ ہوا کہ ہیلمٹ بنانے والی کمپنیاں اعلیٰ سطح پر بہترین رشوت دے کر پھر اس قانون کو لاگو کرواتی تھیں۔ پھر جب خوب کھا کما لیتے تھے یعنی کمپنیوں والے بھی اور پولیس والے بھی، تو اس کے بعد پھر ذرا نرمی ہو جاتی تھی۔ تو ہیلمٹ کا قانون بنیادی طور پر تو انسان کی جان و مال کے تحفظ کا ہے، لیکن پولیس کا محکمہ جو جان و مال کے تحفظ کا سب سے زیادہ ذمہ دار محکمہ ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ میں موٹر سائیکل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں موٹر سائیکل چلاتا تھا تو مجھے جگہ جگہ روکا جاتا تھا، خاص طور سے شارع فیصل پر۔ وہاں تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر پولیس والے کھڑے ہوتے تھے، وہ روکتے تھے، اس کے بعد کچھ لے دے کر چائے پانی کا معاملہ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ میرے تمام کاغذات، سارے دستاویزات ساتھ ہوتی تھی، مکمل ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے کہ میں کچھ دوں ان کو۔ آخر میں تنگ آ کر اپنا پریس کا کارڈ دکھاتا تو پھر معافی تلافی کر کے چھوڑ دیتے تھے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پولیس والوں کے پاس چونکہ قانون نافذ کرنے کے اختیارات بہت ہیں، وہ جو چاہیں دفعہ ڈال دیں آپ کے ذمے، وہ چالان کریں گے اور کہیں گے جی آپ نے فلاں قانون کی خلاف ورزی، فلاں قانون کی خلاف ورزی کی، اتنے سارے قوانین کی خلاف ورزی چالان میں دیکھ کر شہری مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھا بھائی کچھ لے دے کے جان چھڑا دیں۔ میں اپنی ایک مثال پیش کرتا ہوں، بڑی دلچسپ مثال ہے کہ میں گارڈن کے راستے عثمان آباد کی طرف جایا کرتا تھا، میری پھوپھی صاحبہ رہتی تھی، ان سے ملنے جاتا تھا موٹر سائیکل پر۔ تو وہ سڑک جو تھی دو طرفہ تھی، یعنی آنے اور جانے کی تھی۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ یہ سڑک شاید یک طرفہ ہو گئی ہے، یہ صرف جانے کا راستہ رہ گیا ہے، آنے کا شاید بند کر دیا انہوں نے۔ جنگلے ونگلے لگا رکھے تھے پولیس والوں نے، تو دو پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ میں آرام سے موٹر سائیکل لے جا کے ان کے سامنے کھڑی کی، میں نے کہا صاحب یہ سلام کیا، میں نے کہا صاحب یہ میرا روز کا راستہ ہے اور یہ کیا یک طرفہ ہو گیا ہے کیا؟ انہوں نے موٹر سائیکل کی چابی سب سے پہلے نکال کے اپنے قبضے میں کی اور پھر کہنے تم قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے، یہ تو سوچو کہ میں خود چل کے آپ کے پاس آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ ایک قانون پسند شہری ہوں، دوبارہ مجھے اس طرف سے آنے کی اجازت ہے یا میں کسی اور راستے سے آؤں؟ نہیں جی آپ نے تو قانون توڑا ہے۔ جب وہ نہیں مانے، میں نے کہا اچھا صاحب، میں نے پریس کا کارڈ نکالا اپنا وزٹنگ کارڈ اور میں نے کہا یہ پڑھ لیجیے آپ پہلے کچھ لکھنے سے پہلے۔ وہ دیکھے ارے سر جی آپ تو ہمارے اپنے آدمی ہیں اور ہمارا تو آپ کا بڑا پرانا واسطہ ہے اور آپ تو ہماری خبریں چھاپتے بھی نہیں ہیں، بڑا صاحب ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا صاحب آپ کی جتنی خبریں چھپتی ہیں نا اخباروں میں شاید ہی کسی کی چھپتی ہو۔ تو سمجھ گئے سر جی معاف کر دیں غلطی ہو گئی اور یہ لیں آپ کی چابی اور آپ تشریف لے جائیے۔ بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے مجھے رخصت کیا۔